الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد گرامی قدر مشاہدین، آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ دل کی سختیوں اور ان کے علاج سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ بات ہر سلیم الفطرت انسان سمجھتا ہے کہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب دل میں نرمی ہوتی ہے تو دل بہت سارے خیر کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ ہم بعض ایسے اسباب ذکر کریں گے جو دل میں نرمی پیدا کرتے ہیں اور دل کی سختی کو دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عہد اور وعدے کو وفا کرنا۔ اگر کوئی شخص اس عہد اور وعدے کو جو اس نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے فرائض پر عمل کرے گا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے خود کو دور رکھے گا، اور ایسے ہی بندوں کے ساتھ جو اس کا عہد و پیمان ہے اسے بھی وہ پورا کرے، تو ایسا شخص دل کی سختی سے محفوظ رہے گا، ورنہ دل کی سختی میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی دلوں کی سختی سے متعلق ارشاد فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً کہ عہد و پیمان توڑنے کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی۔ تو دلوں کی سختی کا باعث کیا ہوا کہ انہوں نے عہد و پیمان کو وفا نہیں کیا بلکہ عہد و پیمان کو توڑا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد و پیمان کا پورا کرنا یہ دل کی نرمی کا باعث ہے، اور عہد و پیمان کو توڑ دینا یہ دل کی سختی کا سبب ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اس کی بنیاد پر دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور مختلف معنوی بیماریوں سے سلامت رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور اپنے دل اور زبان کو مختلف چیزوں میں مشغول رکھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو دل کی نرمی کا باعث ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا اور ان سے توبہ کرنا۔ اس لیے کہ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں سے چوکنا رہتا ہے، خبردار رہتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اس کا دل سلامت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں وہی ان کے دلوں پر چھا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بدعمالیاں یہ دل پر چھا جاتی ہیں اور دل کو اپنے قابو میں کر کے دل کو فاسد اور خراب کر دیتی ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا کہ فتنے دل پر ایک ایک تیلی کی طرح، جیسے چٹائی بننے کے لیے ایک تیلی کے بعد ایک تیلی لگائی جاتی ہے، اسی طرح دل پر فتنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔
جو دل ان فتنوں کو پی جاتا ہے تو اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی دل ان فتنوں کا انکار کر دیتا ہے تو اس میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک وہ دل جو بالکل سفید صاف ستھرا دل کہ جسے فتنے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آسمان و زمین باقی ہیں، کیونکہ جب بھی وہ کوئی فتنہ دیکھتا ہے اسے پہچان لیتا ہے اور اس فتنے کو رد کر دیتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا دل جو فتنے کو قبول کرتا ہے، اس میں ایک فتنے کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ، پھر دوسری سیاہی، یہاں تک کہ سیاہی بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا بھجنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال جیسے کوئی پیالہ الٹ کے رکھ دیا گیا ہو۔ جب پیالے کو الٹ دیا جائے تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، جو پہلے سے اس پیالے میں بھری ہوئی ہے وہی رہے گی اور وہ بھی نکل کے ادھر ادھر جا سکتی ہے۔ تو وہ اس کے اس دل میں جو فتنوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نیکی اور بدی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، معروف اور منکر کی پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بس جو کچھ اس کے خواہش میں آتا ہے اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہی کرتا رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جو انسان کے دل کو سختی سے نکال کے دل میں سختی پیدا کرنے کا باعث ہے، وہ ہے بہت زیادہ ہنسنا اور قہقہے لگانا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے کون شخص یہ باتیں سنے گا اور سیکھے گا اور ان پر عمل کرے گا، اور یا پھر ایسے لوگوں کو تعلیم دے گا جو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں شمار فرمائیں۔ آپ نے کہا، حرام چیزوں سے بچتے رہو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے غنی اور دولت مند ہو جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپناؤ، صاحب ایمان ہوگے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، صاحب اسلام سچے مسلمان رہو گے، اور بہت زیادہ ہنسی نہ اختیار کرو، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور فتنوں سے متعلق حدیث جو پہلے ذکر کی گئی وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ 5ویں چیز جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل سختی سے محفوظ رہتا ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا، موت سے غفلت اور بہت زیادہ دنیا کے بارے میں امیدیں پال رکھنا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو بہت یاد کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ آدمی جب موت کو یاد کرتا ہے تو لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، نیند نہیں آتی، کروٹ لیتا رہتا ہے انسان اور پریشان رہتا ہے کہ موت کے بعد جن حالات کا سامنا کرنا ہے کیسے ان کا سامنا کر سکے گا۔ اسی طرح سے 6ٹھی چیز جو دل کی سختی سے محفوظ رکھتی ہے اور دل کو نرم کرتی ہے وہ ہے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرنا، اس لیے کہ یتیم اور مسکین کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا اس کے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل میں نرمی چاہتے ہو تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر
شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اس میں ہے قبروں کی زیارت اور قبر والوں کی حالت کے بارے میں غور فکر کرنا، اس لیے کہ جو آدمی قبر کی زیارت نہیں کرتا اور جا کے وہاں نہیں دیکھتا کہ کیسے کیسے لوگ وفات پا کر کے یہاں قبرستان میں مدفون ہو گئے ہیں، آج زمین کے نیچے مٹی کے نیچے ان کو دفن کیا گیا ہے، کبھی یہ دنیا میں چلتے پھرتے تھے، میری طرح سے زندہ تھے، لیکن آج ان کی کیا حالت ہے۔ جب انسان قبروں کی زیارت نہیں کرتا اور ان سب چیزوں پہ غور نہیں کرتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، روئے اور اپنے اطراف میں جو صحابہ موجود تھے ان کو بھی رلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اس بات کی اجازت مانگی کہ میں اس کی قبر کی زیارت کر لوں، والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت دے دی گئی، لہٰذا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنے سے انسان موت کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ قبریں کسی مسلمان کی ہوں یا وہ قبر کسی کافر کی ہو، کسی کی بھی قبر دیکھ کر کے انسان کے دل میں عبرت پیدا ہوتی ہے اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل سختی سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز جو دل کی سختی کو ختم کرتی ہے اور نرمی پیدا کرتی ہے وہ ہے تباہ و برباد ہو جانے والوں کی تاریخ پہ نظر کرنا اور ان کے کھنڈرات کو دیکھنا کہ کیسے کیسے لوگ تھے دنیا میں، کیسے فرعون تھے، کیسے ظالم تھے اور کیسے جابر تھے اور کیسے دہشت پھیلانے والے لوگ تھے اور کسی کو نہ سمجھنے والے، اکڑنے والے لوگ تھے، لیکن آج وہاں ویرانہ ہو چکا ہے، سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے تو ویران جگہوں پہ چلے جاتے اور ان کھنڈرات کے دروازوں پر کھڑے ہو کے غمزدہ آواز میں کہتے ان کھنڈروں میں رہنے والے کدھر گئے، اور پھر خود اپنے آپ کی طرف دیکھتے اور کہتے کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزوں کو ہلاک اور تباہ ہو جانا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ اللہ باقی سب فانی۔ تو دلوں کی سختی اور اس کے علاج سے متعلق چند باتیں رکھی گئیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھ کو اور آپ سب کو نفع پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔